اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی یہ آیت نمبر 31 سے لے کر 34 تک ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر اس پر کچھ بات کریں گے۔ ان آیت کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ اب اس میں جو دو بڑی باتیں کی گئیں، ایک نماز کے لیے ہدایت کی گئی اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں، نماز تو اللہ کے حضور خود کو پیش کرنے کے مترادف ہے، اور دو نمازوں کے درمیان گزرے ہوئے وقت کا تھوڑا سا جواب دینے کا بھی ایک انداز ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں کس حد تک ہم نے ان کو مانا اور اللہ کے ہدایت کے مطابق یہ زندگی گزاری، اور اب ہمیں موقع ملا کہ ہم اس کے حضور سجدے کریں اور مزید اس سے اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ تو اس لیے وہ ایک بہت بڑا ستون ہے، اور یہ ایک مسلسل ربط اور تعلق اپنے اللہ سے قائم رکھنے کا انداز ہے۔ دوسری بڑی چیز جو بہت بڑا ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیونکہ معاشرے کے جتنے مسائل ہیں وہ اس چیز سے جنم لیتے ہیں کہ ہماری جب نظر دوسروں کے مال پر ہو، اور دوسرا دھوکہ دہی، فراڈ سے یا ہیرا پھیری سے مال کماتے ہیں۔ یہاں یہ ہے بالکل اس کے الٹ کہ آپ نے ایک تو کسی کا مال غصب نہیں کرنا، دوسرا جو آپ نے حلال طریقوں سے کمایا ہے اس میں اللہ کا حصہ نکالنا۔ اب اللہ کا حصہ جو ہے، یہ اللہ نے ایک تو حصہ مقرر کر دیا کہ اس کا 2.5% تو ہے لازمی۔ اب پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میری مزید خوشنودی چاہتے ہو تو پھر میرے راستے میں زیادہ خرچ کرو، اسے وہ انفاق فی سبیل اللہ کہتا ہے۔ میں ذرا فلسافیکل اور لاجیکل انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ اللہ خود بھی بڑا لاجیکل ہے، اور اس کی تمام جو ہدایات ہیں اس کی بنیاد ریزننگ اور ریشنلائزیشن پر بڑھی ہے۔ وہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ہر ایکشن کو، میں نے ایسے کیوں کیا، یا وہ ہم سے پیسے کیوں مانگتا ہے، وہ کیوں کہتا ہے کہ میرا حصہ ہے، میرا حصہ مجھے دو۔ خود تو کھاتا نہیں ہے، وہ اس حصے کو ادھر ڈائیورٹ کر دیتا ہے جو معاشرے میں کسی وجہ سے معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو کہتا ہے کہ ان کو میرا حصہ جو ہے وہاں پہنچاؤ۔ یوں وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ یا ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی کی بنیاد رکھتا ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ اب جیسے میں نے بات ریشنلائزیشن کی تو لاجک اور ریشنلائزیشن کا کانسیپٹ اس میں یہ ہے، وہ کہتا ہے میرا حصہ کیسے بنتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ بزنس ہو رہا ہو تو اس میں پارٹنر ہوں، تو ہر پارٹنر کا ایک کردار ہوتا ہے جس کا وہ افزانہ لیتا ہے۔ کسی نے پیسے لگائے ہیں، کسی نے جسمانی مشقت کی ہے، اس مطابق وہ اپنا حصہ لیتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے، تو اللہ کا حصہ، یہ جو آیت کے باقی الفاظ آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے سمندر آپ کے لیے مسخر کیے، یعنی جب آپ سمندر سے روزی اکٹھی کرتے ہیں، مسخر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مفاد کے لیے میں نے یہ پیدا کیے۔ اب دیکھیں سمندر کی بات کی تو سمندر سے آپ مچھلی پکڑتے ہیں، سمندر پیدا کرنا یا اس میں مچھلی پیدا کرنا یا اس کی رزق کا انتظامات کرنا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔
وہ کہتا ہے وہ جو آپ نے پکڑی ہے تو میرا حصہ اس میں سے اس کا بنتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اب انسان اپنی توگ و دو کرتا ہے، جیسے وہ یہ آکسیجن تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس میں ہم سانس لیتے ہیں، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتا ہے ساری زندگی تا حیات آپ جتنی آپ نے آکسیجن استعمال کی وہ تو میری پیدا کی ہوئی تھی، تو میرا تو حصہ بنتا ہے نا۔ پھر جس بینائی سے کام آپ نے لیا، جس آپ نے قوت گویائی سے کام لیا، جس ٹانگوں سے چل کر آپ گئے، یا ایون آپ کی کوگنیٹو پاور جو ہیں، ذہنی صلاحیتیں ہیں، یہ سب میری عطا کی ہوئے ہیں، ورنہ میں تو مینٹلی ریٹارڈڈ اور معوف بھی لوگوں کو کر دیتا ہوں۔ پھر میں بعض اوقات اچھے خاصے بندے کو کسی ایکسیڈنٹ میں مبتلا کر کے بیڈ ریڈن کر دیتا ہوں۔ اگر میں نے آپ کو سلامت رکھا ہے اور آپ نے ان ساری اپنی جسمانی قوتوں اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ رزق کمایا ہے، تو میرا حصہ تو مجھے دو۔ یوں وہ جسٹیفائی کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، جیسے سورج ہے، اب دیکھیں سورج کی روشنی کو ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، اس کی حرارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رات آتی ہے تو چاند اور تارے وہ ہماری الگ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ الگ اس کی زیبائش اور خوبصورتی کا انداز ہے۔ یعنی چاند کیا چیز ہے، دیکھیں کہ آپ اس کی روشنی میں سو بھی سکتے ہیں اور اس کی روشنی میں آپ چل پھر بھی سکتے ہیں۔ کیسی روشنی کا انتظام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ اگر تم میرا حصہ نہ ادا کرو، ان لوگوں تک جو کہ محروم طبقات ہیں وہاں تک نہ پہنچو، تو اسی کانٹیکسٹ میں وہ کہتا ہے کہ دیکھو انسان کتنا بے انصاف ہے اور ناشکرا ہے۔ صحیح سالم جسم ہی ملا ہوا ہے اور وہ اپنی ان جسمانی صلاحیتیں کچھ کما رہا ہے، تو وہ گریٹیٹیوڈ اور شکر کے لمحات میں نہیں جاتا، کیونکہ جبکہ ادروائز دوسری صورتحال موجود ہے۔ کئیوں کو پیدائشی نابینا بھی پیدا کر دیتا ہے، پیدائشی ذہنی طور پر مفلوج بھی کر دیتا ہے، یا اس کے قوا میں کئی کمزوریاں آ جاتی ہیں، یا کئی بیماریوں میں مبتلا کر کے اسے ناکارہ کر دیتا ہے۔ تو جس کا ویسے جسمی سلامت ہے، وہ بھی اگر شکوہ گناہ ہے اور کئی حساب سے، تو وہ کہتا ہے کبھی غور کیا کہ مجھ میں یہ جو مجھے بولنے کی صلاحیت ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں محتاج نہیں ہوں کسی کا، تو آپ تو اسی چیز کا شکر ادا کریں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ڈپریشن، فرسٹریشن اور یہ شکوے اور شکایتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو گریٹیٹیوڈ میں، شکر کے لمحات میں نہیں جاتے، جو چیزیں ہمیں میسر ہے اس کو اکنالج نہیں کرتے۔ انسان کی یہ نفسیاتی بیماری ہے کہ جو کچھ اس کو مل چکا ہے کبھی وہ اس کا پہلے ادراک اور احساس نہیں کرتا، اور وہ ادراک اور احساس کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، پھر اس سے زائد کے لیے ضرور اعانت طلب کرے، اس سے دعا کرے، مانگے، وہ دیتا ہے، عطا کرے گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں ہوں، میں کسی کو بے بہا دیتا ہوں، کسی کو نفع تلا دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے ایسے کیا ہے، کہیں بے بہا دیا ہے، کہیں نفع تلا اور کسی کو بالکل یکسر محروم کر دیا، اب اس کے جینے کا انتظام ہو چکے اس کے ذمے، وہ پھر وہ لوگ جن کو اس نے تمام صلاحیتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں، ان کو وہ حکم دیتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ ان کے لیے نکالو۔ تو یہ چیزیں ہیں، دو چیزیں انسان کو پھر اس دنیا کے مسائل سے بھی بچائیں گے، یہاں بھی اس کو عزت والی زندگی اللہ عطا کرے گا، اور آخرت میں اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو اس میں نظر آ رہی ہے وہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کو بہت قبول ہے، اور اس کی بنیاد سے ہی کسی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، چونکہ امن کا تعلق معاشرے میں صرف اس چیز سے ہے کہ وہاں لوٹ کھسوٹ نہ ہو۔ لوٹ کھسوٹ تو دور کی بات کہ جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کر رہے ہیں اور لیے پھر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کا حق ہے میرے پاس، میں اس کو ادا کروں۔ تو آپ بتائیں، جس معاشرے میں یہ لوگ ہوں، دینے والے پھر رہے ہوں، اس معاشرے کو آپ کیا کہیں گے؟ خوشحال معاشرہ نہیں کہیں گے؟ کیا وہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہوگی؟ کیا وہ جو سوسائٹی میرٹ بیسڈ اور ایگالیٹیرین سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں بن جائے گی؟ تو یہ ہے خدا تعالیٰ، یہ ہے فرما روائے کائنات،
یہ ہے رب العالمین، یہ ہے اس کے انداز، کس طرح اس نے انسان کی تخلیق کی اور اس کی زندگی کے اسباب فراہم کیے، اور پھر کہا کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی آخرت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیسے میری راہ میں خرچ کریں۔ اور میں بتاؤں جس معاشرے میں یہ ایک ویلیو بن جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی مقصود ہو جائے، اس معاشرے میں کوئی برائی نہیں رہ سکتی، چونکہ سب جرائم کے پیچھے دولت اور دولت ہوتی ہے، اور جہاں دولت لیے تقسیم کے لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ کون ہے مستحق لوگ، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، تو آپ اس معاشرے کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہے اسلام اور یہ ہے روح اسلام۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔